اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ موت کے وقت روحوں کو پوری طرح لے لیتا ہے، اور جن کی موت نہیں انہیں خواب میں لے لیتا ہے، پھر جن پر موت کا فیصلہ ہو چکا ان روحوں کو اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی کہ نیند بھی آدھی موت ہے، اور نیند میں جو روحیں نکل جاتی ہیں ہمیں خوابوں میں پتہ چلتا ہے کہ ہم یہاں موجود تھے، تو ہماری روحیں ادھر ادھر بھٹک رہی ہوتی ہیں، اور جن کی موت کے اندر نیند کا حکم دے دیا جاتا ہے، وقت پورا ہو جاتا ہے، تو ان روحوں کو اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے، اور جن کی زندگیاں ابھی باقی ہوتی ہیں ان کی روحیں اللہ تعالیٰ نیند کی حالت میں واپس لوٹا دیتا ہے۔ اس آیت میں روحوں کے بارے میں کہا گیا کہ انہیں اٹھایا جاتا ہے، روکا جاتا ہے اور چھوڑا جاتا ہے، اور جیسے کہ پہلی آیتوں میں اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ روحیں داخل ہوتی ہیں، خارج ہوتی ہیں، واپس ہوتی ہیں، اور انہیں درست کیا جاتا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبض کیے جانے کے بعد روح آسمان پر چڑھتی ہے تو مرنے والے کی آنکھ اپنی روح کو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ موت کا فرشتہ روح قبض کرتا ہے، پھر ان کے ہاتھ سے فرشتے روح کو لے لیتے ہیں، پھر اس سے مشک سے بھی زیادہ پیاری خوشبو نکلتی ہے، یا اگر بد بندہ ہو جس کے اعمال بد ہوں تو اس کی سڑی ہوئی لاش کی بدبو سے بھی زیادہ اس کی روح سے بدبو نکلتی ہے، اور لہٰذا ایسی روحوں کو نہ روکا جاتا ہے نہ انہیں ہاتھ میں لیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ روح آسمان کی طرف جب چڑھتی ہے، ایسی روح جو کسی بدکار انسان کی ہو، تو اس پر آسمان اور زمین کے درمیان کا ایک فرشتہ اس کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے جو کہ بدروح لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن جب کسی مومن کی روح نکلتی ہے تو اس روح کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ روح آسمان کی طرف جاتی ہے تو مومن کی روح پر آسمان اور زمین کے درمیان ایک فرشتہ نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک روح چڑھتی ہوئی اس آسمان پر پہنچ جاتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ ہے، پھر وہ اللہ کے سامنے روح کھڑی کر دی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا نام علیین میں ہے یا سجین والوں کے رجسٹرڈ میں لکھ لیا جائے۔